رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 سے آج کا درس قرآن ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرما رہا ہے فَمَا يَوَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. فرمایا اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ، اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دل میں حسد ہے، بغض ہے اس بات پر کہ تم ایمان والے ہو گئے ہو، تو وہ حق آ جانے کے بعد وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان سے ہٹا دیا جائے اور واپس تمہیں کافر بنا دیا جائے. ان کو یہ حسد ہے، بغض ہے کہ تم ایمان والے کیوں ہو گئے ہو. حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق. فرمایا کہ ان کے اس حسد کی وجہ سے وہ ان کے اندر، دلوں کے اندر ان کو پریشان کیے ہوئے ہیں، اور حالانکہ اس کے اوپر حق واضح ہو چکا ہے، ان کو پتہ چل چکا ہے کہ حق کیا ہے اور حقیقت کیا ہے. فرمایا فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. تم ان کو بس معاف ہی کرو. فرمایا کہ ان کی طرف زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو معاف ہی کرو. وَاصْفَحُوا، اور ان کو چھوڑ دو ان کے حال پہ. حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے. کیونکہ جب کفار اور یہودی اس بات پر ڈٹ گئے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے اور یہ ایمان والے کیوں ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب پیغمبر آپ پریشان نہ ہوئیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں اور اس وقت تک کہ اللہ کا کوئی حکم آ جائے ان کے بارے میں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ حی ابن اخطب اور ابو یاسر بن اخطب یہ دونوں یہودی تھے، اور سب سے زیادہ مسلمانوں سے ان دونوں کو حسد تھا اور لوگوں کو اسلام لانے سے روکتے تھے اور ان کے لیے رکاوٹیں وہ پیدا کرتے تھے، اور ان کے ایمان لانے پر ان کو جلن تھی، جلتے تھے. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل کی کہ یہ یہودی جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان نہ رہیں بلکہ دوبارہ کفر کی طرف آ جائیں اور لوٹ آئیں. اور اپنے اشعار میں، چونکہ عرب کا ایک دستور تھا کہ وہ شعراء تھے، فصیح و بلیغ لوگ تھے، اور اکثریت عربوں کی وہ شاعر تھے، تو یہ دونوں اس قسم کے شعر لکھا کرتے تھے کہ جس میں مسلمانوں کو مذاق کرتے، مذاق بناتے، مسلمانوں کا ایمان کا وہ مذاق بناتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی دلجوئی فرماتے ہوئے یہ حکم نازل فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان کے اس مذاق اور مسلمانوں کے خلاف اشعار لکھنے سے پریشان نہ ہوں، بس انتظار کریں کہ حتیٰ یأتی اللہ بامری، کہ حتیٰ کہ تمہارے رب کا کوئی حکم آ جائے. جب حکم آئے گا تو پھر واضح طور پہ اللہ تعالیٰ کے فرامین پر چلنا ہوگا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں.
وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، فرمایا کہ جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس وہ تم پا لو گے۔ یعنی تم نے جو نیک اعمال کیے ہیں، نیکیاں کی ہیں، وہ تم اللہ سے پا لو گے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کبھی ظلم نہیں کرتا۔ جو انسان جو عمل کرتا ہے اس کا بھلا اور اس کا صلہ جزا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ ہر کسی کے عمل اللہ کی نظر میں ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ کسی کے اعمال اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ